جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں سیاست سرگرم ہوئی ہے پاکستان کی، اس وقت سے دو تین باتیں جو ہیں نا وہ موضوع بحث ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو گھیرا تنگ ہوا ہے ان کے گرد، اس کے بعد پی ٹی آئی کے نئے سربراہ کی اگر ضرورت کل پیش آتی ہے کل کلام، تو وہ کون ہوگا؟ تو پرویز الہی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ سینئر وائس چیئرمین جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب چونکہ صدر ہیں آئین میں، ویسے ان کے پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود نہیں ہے کہ نمبر 2 کون ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ استحقاق میرا زیادہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی توڑی، اور اس توڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے کسی بھی بیان کو آپ ایسے نہیں لے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب۔ آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پرویز الہی ہیں انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ پڑیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جیل سیل میں آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے وفد جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سر اس میں کتنی سچائی ہے اس بیان کی؟ دیکھیں، دو تین باتیں جو ہیں نا وہ بڑے، جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں سیاست سرگرم ہوئی ہے پاکستان کی، اس وقت سے دو تین باتیں جو ہیں نا وہ موضوع بحث ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو گھیرا تنگ ہوا ہے ان کے گرد، اس کے بعد پی ٹی آئی کے نئے سربراہ کی اگر ضرورت کل پیش آتی ہے کل کلام، تو وہ کون ہوگا؟ تو پرویز الہی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ سینئر وائس چیئرمین جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب چونکہ صدر ہیں آئین میں، ویسے ان کے پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود نہیں ہے کہ نمبر 2 کون ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ استحقاق میرا زیادہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی توڑی، اور اس توڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے کسی بھی بیان کو آپ ایسے نہیں لے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اور چودھری شجاعت صاحب، ان دونوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ ویژنری لوگ ہیں، اور سیاسی بصیرت جس قدر ہے ان کی وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اور چودھری خاندان میں یہ دونوں سیاستدان جو ہیں یہ سیاست کا پلر، حرف آخر سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کا ایک بیان جو ہے نا وہ بھی زیر بحث رہا ہے بڑے عرصے سے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بے تحاشا ووٹ ملیں گے۔ ہم نے 2 روز قبل کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے جو پابند سلاسل ہیں کہ ہم جیل کے اندر سے لڑیں گے۔ اب یہ بیان بھی جیل کے اندر سے آ رہا ہے، ہمارے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن جیل کے اندر تو ہے نا وہ، اور وہ کہتے ہیں میں جیل میں عمران خان کے سیل کے قریب ترین ہوں، ساتھ انہوں نے کہا بالکل۔ اب وہ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ آ گیا جیل کا۔ ایک تو جیل کے اندر سے یہ ہماری اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ لوگ جیل کے اندر سے بھی الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ انہوں نے نااہل قرار دے دیا جائے تو اور بات ہوگی، لیکن جیل کے اندر دوسرا ان کا یہ دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین جو ہے وہ مطلب عالمی ادارے جو ہیں، وہ عالمی ادارے کے وفود ان سے مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے۔ اور یہ بھی سننے میں آئی ہے بات میرے کہ یہ بھی کہا ہے انہوں نے پرویز الہی صاحب نے، یا ان کے جو اقربا جو ان سے ملے ہیں جنہوں نے ملاقات کی پرویز الہی صاحب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو بہت پازیٹیو جواب دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ پاکستان کی جس قدر آپ امداد کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کے جو معاہدے طے کرنا چاہتے ہیں، آپ سیاسی کشمکش اور سیاسی معاملات کو علیحدہ رکھ کے اس پہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ مطلب عمران خان صاحب اگر چاہتے تو وہ نگران حکومت کی مخالفت میں جاتے، وہ اتحادی حکومت کی مخالفت میں جاتے اور یہ کہتے یہ معاہدہ نہ کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو طے پائے ہیں آئی ایم ایف کے اور حکومت پاکستان جو نگران حکومت ہے، اس میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، لیکن اس کے دوسرے حصے کو اس انداز سے بھی لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے عمران خان صاحب مخالفت کرتے تو آئی ایم ایف پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو ہم آگے چلیں گے۔ سی پیک کے معاملے میں بھی وہ بڑی پازیٹیو نیوز آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہم بالکل پروگرام کے لاسٹ میں بھی بات کریں گے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے آج چیمبر آف کامرس میں خطاب کیا، اور اس کے دوران انہوں نے بڑا ایک جملہ کہا ہے جس پہ ساری دنیا حیران ہی ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت نے ہماری جو معاشی ترقی کے لیے پالیسیاں تھیں وہ اپنا کر ترقی کی ہے۔ تو سر یہ اس بات اچھا، اس کی دیکھیں 2 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ طویل عرصے بعد تاجر برادری سے ملے۔ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑا وقفہ تھا
اس دوران کہ جب وہ تاجر برادری کے دیکھیں وہ خود تجارت سے وابستہ ہے نا, ان کا پیشہ تجارت ہے, ان کے آباء و اجداد کا پیشہ تجارت ہے, وہ صنعت کاری میں بھی شامل ہیں, اور ان کے اب آنے والی نسل جو ہیں 2-3 نسلیں وزیر وہ بھی اسی پیشے سے وابستہ ہیں. تو ان کا استحقاق بہت بنتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا حق ہے اس برادری پہ. اور تاجروں نے بڑھا ان کا گزشتہ 3-4 ادوار میں تاجر برادری جو ہے ان کا بھرپور ساتھ دیتی رہی ہے اور غیر مشروط دیتی رہی ہے. یہ مجھے بہت سے ایسے واقعات بھی یاد ہیں کہ جس میں انہوں نے کسی قسم کی شرط نہیں کی, انہوں نے کہا جی آپ ہم میں سے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب وہ آج لاہور چیمبر میں گئے, اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ جیل روڈ کے شادمان چوک سے نہر تک, اور نہر سے پھر مال تک, اور مال سے واپس ریس کورس روڈ تک, جناح باغ تک, لارس روڈ جو ہے یہ مشاعرہ ایوان تجارت, وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑی قد اعظم پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں, اور ویلکم کیا ہے ان کے صدر نے, ان کے نائب صدر نے, ان کی باڈی نے بہت بڑی. اس کے ساتھ کراچی سے ایک وفد بھی آیا ہے جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے, پاکستان فیڈریشن FPCCI جو ہے, FPCCI کے وفد بھی آیا ہے, اور وہ بھی وہاں موجود تھا اس وقت. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ صرف لاہور چیمبر نہیں تھا, پورے پاکستان کی, وہ کہتے ہیں نا خیبر سے کراچی تک کی جو تاجر برادری تھی اس کے نمائندے وہاں موجود تھے. اس دوران میاں صاحب نے ان سے خطاب کیا اور ان کو ہم نوائی اور پذیرائی حاصل کرنے کے لیے تاجروں کی ان کو کئی معاملات بتائے. سر یہ ساری بات تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جب یہ بیان دیا ہے تو بھارت سے کوئی مخالفت. اچھا یہ سنیں, یہ کیا ہے اصل میں میاں نواز شریف صاحب سیاست کو سمجھ گئے ہیں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ کہاں سے رکھنا ہے, وہ نباز بن گئے, اس کے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. تاجر یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے کسی نہ کسی طرح ٹریڈ شروع ہو جائے. میاں نواز شریف کا اپنا خاندان, ایون حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی سنا تھا کہ ایک روٹ بنا رہے ہیں بھارت تک کا, تو وہ جانا بھی چاہ رہے تھے اور ایک وفد چاہ رہا تھا. سر اگر ہو بھی جاتے ہیں تو ملک کے لیے ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو وہ تاجروں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں. انہوں نے بھارت کا ٹریڈ روٹ جو ہے نا اس کو تقویت بخشنے کے لیے یہ جملہ کہا ہے. اب یہ اشارتاً کنایتاً بھی ہو سکتا ہے کہ جی اب بھارت میں بڑے بڑے معیشت دان ہیں, وہاں کا صدر تھے ایک بہت بڑے معیشت دان تھے, اب وہ بھارت کے جو چیمبر ہیں ان کا ہمارے چیمبر کے ساتھ جو ہے رابطہ اشتراک کار ہے. تو وہ انہوں نے یہ بھارت کے تناظر میں یہ دیا ہے کہ تاجر برادری جو ہے نا وہ بھارت سے ٹریڈ چاہتی ہے اور وہ ایک نیا روٹ لینا چاہتی ہے, جبکہ وائس ورسا ہے, بھارت بھی چاہتا ہے کہ پاکستان سے جو سلک روٹ ہے اس میں سے اس کو راستہ مل جائے اور پاکستان کے ساتھ روابط بڑھائے اور کچھ نہ ہو. اچھا اب یہ ٹریڈ ڈپلومیسی ہے. نواز شریف صاحب کے اس بیان کو جو آج انہوں نے دیا اس کو ٹریڈ ڈپلومیسی کے تناظر میں لینا چاہیے. اس کو اس بنیاد پہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم جو ہے واقعی ہم نے اتنی اچھی معاشی پالیسی بنائی تھی. اگر اتنی اچھی بنائی تھی تو پیٹرولیم جو ہے وہ اتنا بڑھ کیسے گیا, ڈالر اتنا کیوں بڑھ گیا, روپے کی قدر ہمارے ملک میں کیوں نہیں ترقی ہوئی, سب سے پہلے معاشی بحران کیوں پیدا ہوا, ہم بار بار معاشی بحران سے گزر رہے ہیں نا. تو اگر یہ واقعتاً اس کے جو لغوی معنی لیے جائیں تو وہ شاید لوگوں کے سینس میں نہیں آئیں گے, لیکن اس کے اصطلاحی معنوں میں لینا چاہیے. چلیں اسے اصطلاحی معنوں میں لے لیتے ہیں. تھوڑی سی اکنامیکل نیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی کے حوالے سے آگے بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تاریخ کی. یہ تسلسل آگے جاری رہے گا یا پھر وہ مطلب جو ہمارا بوم اینڈ بسٹ والا سین ہے وہی ہوگا؟ بات بڑی سمپل سی ہے کہ جب سے نگران حکومت آئی, نگران دار حکومت آئی ہے تو سیاسی عدم استحکام میں کمی آئی ہے. ہم استحکام کی جانب, میں نہیں کہہ رہا کہ مستحکم ہو گئے, ہم معاشی طور پہ سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہوئے, لیکن ٹریک پہ آ گئے ہیں. اس ٹریک کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نیچے آیا, روپے کی قدر میں اضافہ ہوا, مارکیٹ انڈیکس بڑھ گیا, معاشی اشاریے جسے کہتے ہیں نا اشاریے, وہ اشاریے بہتر دکھائی دے رہے ہیں. اور ان بہتری میں یہ اسٹاک ایکسچینج کا جو ایک دم اوپر آنا ہے. اب دیکھیں پیٹرولیم ₹2.41 رات کو بھی خبر آئی رات کو آج 16 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کے نرخ کم ہوئے. اب یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس سے معیشت کی بہتری کی جو ایک نوید دکھائی دے رہی ہے نا, ہوا نہیں ہے, لیکن وی آر آن دا ٹریک. ہم اس وقت ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ترقی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. اب معاشی ترقی کو ہم چھونے جا رہے ہیں, بس یہ سمجھ لیں. بہت شکریہ سر, یہ بڑا آپ نے ایک مزیدار پوائنٹ دے دیا پوری کی پوری بحث میں کہ ہم ترقی کو ہاتھ لگانے جا رہے ہیں. آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا یہ ساری کی ساری جو ہمیں خوشی کی نوید سنائی دے رہی ہے وہ آگے حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک خیال رکھیے, اللہ حافظ.